بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک شخصیت کے سامنے آنے کے بعد ایک ایسا معاملہ سب کے سامنے آیا ہے کہ سب کو سمجھ آ چکی ہے کہ موجودہ حکومت کس طرح سے چل رہی ہے اور اس کو کون چلا رہا ہے۔ 13 جماعتوں کی ناک مٹی میں مل چکی ہے سارے معاملے کے بعد۔ ہر کوئی اس پر تنقید کر رہا ہے کہ حکومت کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس حکومت نے جو کچھ کیا ہے، اس حکومت کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اب عوام نے ان کو اور برداشت نہیں کرنا۔ اسی لیے حکومت اب عوام کے بجائے اپنے فیورٹس کو ناظرین خوش کرنے میں مصروف ہو چکی ہے۔ وہی ان کا آخری سہارا ہے، لیکن حکومت کے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ عوام ان کے ساتھ وہی کرنے جا رہی ہے، کیونکہ اس تعیناتی کے بعد کیا 4 چاند لگنے تھے، بلکہ الٹا حکومت کو ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں اور حکومت کے بڑے بڑے حامی بھی اب کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ اب یہی ہونا باقی تھا۔ اور ناظرین، دوسری جانب عالمی سطح پر پاکستان کی فوج کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے، جبکہ انڈیا ناکام ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گورنر سندھ کا معاملہ جو کہ کافی عرصے سے لٹکا ہوا تھا، اب گورنر لگا دیا گیا ہے، لیکن گورنر کا نام سن کر آپ کو 440 واٹ کا جھٹکا لگے گا، کیونکہ وہ رانا ثناء اللہ کے چھوٹے بھائی سگے نہیں بلکہ کریکٹر ایک جیسا ہے، کامران ٹیسوری صاحب، جن کے بارے میں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ 2017 میں یہ MQM میں آئے تھے، پھر MQM سے ہی نکالے گئے۔ 2018 میں فاروق ستار صاحب ان کے بڑے حامی تھے۔ فاروق ستار اس وقت MQM کو ہیڈ کر رہے تھے۔ بڑی لڑائی بھی ہوئی تھی، لیکن پھر پارٹی سے اختلافات ہو گئے اور یہ سینٹر بھی نہیں بن سکے۔ کامران ٹیسوری صاحب جو کہ پہلے مسلم لیگ فنکشنل میں تھے، پھر پارٹی سے نکالے گئے تھے فاروق ستار کے ہمراہ۔ ناظرین، ایک مہینہ پہلے ہی 9 ستمبر کو ڈپٹی کنوینر بنائے جاتے ہیں اور پھر سیدھا گورنر کے عہدے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب ان کو ڈپٹی کنوینر لگایا گیا تو ڈپٹی کنوینر دوسرا بڑا عہدہ ہے، اور ناظرین خالد مقبول جو کہ اب ہوا یہ کہ جب ان کو ڈپٹی کنوینر لگایا گیا، ڈپٹی کنوینر دوسرا بڑا عہدہ ہے۔ خالد مقبول صدیقی کے بعد موجودہ MQM کا دوسرا بڑا عہدہ ایک ایسے شخص کو دیا گیا جس کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، اور اچانک ایک مہینے بعد واپس لا کر اس کو دوسرا بڑا عہدہ دے دیا گیا۔ پارٹی کا کیا بنے گا، اسی لیے انہوں نے اس کو گورنر بنا دیا۔ یہ پارٹی کی اپنی طرف سے تھا، لیکن اس میں صرف MQM شامل نہیں ہے بلکہ ساری کی ساری جماعتیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو رہی ہے کہ فاروق ستار بھی اس پر مبارکباد دے رہے اور مصطفیٰ کمال نے بھی، جو ناظرین پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی مبارکباد دی ہے۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ MQM کو اکٹھا کر کے، MQM کے سارے دھڑوں کو اکٹھا کر کے، بلکہ ساری جماعتوں کو PDM کی اکٹھا کر کے تحریک انصاف کے خلاف کراچی میں ایک بہت بڑا تحریک انصاف کے خلاف کراچی میں لڑا جا سکے، کیونکہ اب تحریک انصاف کا کراچی اور پورے پاکستان میں اتنا زور ہے کہ اس کا کوئی حل موجودہ حکومت کے پاس موجود نہیں ہے، اور جہاں جہاں جس طرح سے بھی ہو سکے کوئی مذہبی جماعت ہی ہے یا پھر ناظرین کوئی اور دھڑا ہے، سب کو اکٹھا کر کے عمران خان کے خلاف لڑایا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بھی فارمولہ ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ لوگ آپ ان کو سمجھ چکے ہیں، کراچی کے لوگوں کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ناظرین، MQM کے سارے دھڑے اکٹھے کر کے کوئی چانس زیادہ بن جائے گا، اور PDM تو پہلے ہی سپورٹ کر رہی ہے ان کو، لیکن ابھی کراچی میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس طرح سے MQM کو سب نے سپورٹ کیا تھا، لیکن پھر اس کے باوجود بھی MQM کراچی میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ اور ناظرین، ساری جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، ساری جماعتیں اکٹھی تھیں، جھنڈے اکٹھے، پورا انہوں نے سپورٹ کیا، لیکن آدھے بھی ووٹ وہ تحریک انصاف کے مقابلے میں نہیں لے سکے تھے۔ تحریک انصاف نے ان کو جس طرح سے کراچی میں کلین سویپ کیا تھا وہ سب نے دیکھا تھا، اور اب کامران ٹیسوری ویسے تو ٹیسوری گولڈ کے مالک ہیں اور یہ مشرف کے بھی بڑے قریب رہے ہیں، لیکن ناظرین مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہاں ہے کہ کامران ٹیسوری پر پولیس مقابلے کا مقدمہ ہے،
اور زمینوں پر ناجائز قبضوں کا مقدمہ اور پولیس کسٹڈی سے بھاگنے کا، یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ پولیس کسٹڈی سے نکل کے اور اب یہ لوگ گورنر بنیں گے، یعنی کہ کوئی جتنا بڑا کرمنل یا پھر جس پر جتنا بڑا مقدمہ ہوگا، جتنے بڑے الزامات ہوں گے، اس پی ڈی ایم حکومت میں جتنے بڑے الزامات ہوں گے، اس پی ڈی ایم حکومت میں وہ اتنا ہی بڑا عہدہ رکھے گا۔ اب گورنر وہ لوگ لگیں گے جو کراچی کی جتنی یونیورسٹیز ہیں، گورنر کا ایک عہدہ ہے۔ اب اس حکومت کے عامی بھی چیخ اٹھے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کرمنلز کو بڑے بڑے عہدے دیے جا رہے ہیں اور بڑے فخر سے ان کی تصویریں شیئر کی جا رہی ہے کہ اس آدمی کو لگا دیا گیا ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ لگوانے والے لگوا رہے ہیں۔ مظہر عباسی کا کہنا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ پی ڈی ایم کا نہیں ہے، یہ کہیں اور سے کہا گیا، اور دیگر لوگ بھی ناظرین یہی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور سندھ کی عوام، کراچی کے بیچارے لوگ، پاکستان کی پوری عوام، ان کے لیے یہی لوگ رہ گئے تھے ناظرین جن پر 16 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ وہ وزیر اعظم بنا تو اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ بننے کی بار بار کوشش کرتا رہا، کبھی بنا اور کبھی اترا۔ اور مریم نواز جو کہ ریلیف حاصل کر کے باہر جا چکی ہے، نواز شریف جو کہ آج بھی عدالتوں کے مفرور ہیں، آج بھی ان کی گفتگو پورے ملک میں براہ راست دکھائی جائے گی، اور پھر وہی فیصلہ کریں گے کہ اس ملک میں آرمی چیف کون ہوگا، وزیر خزانہ کون ہو، یعنی کہ ایک مفرور شخص جو کہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا۔ اور اگر اس ناظرین اور ایک مفرور شخص جو کہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا، کرپشن اس پر ثابت ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کا اب تک کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ تاحیات نااہل ہے، اور ایک تاحیات نااہل شخص آئین اور قانون کے مطابق ملک کے بڑے فیصلے کر رہا ہے۔ اب اسی طرح سے ایک وہ شخص ناظرین جس پر پولیس مقابلہ ناجائز قبضے کے کیسز ہیں، اس کو گورنر لگا دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس پیسہ، دولت اور فیصلہ سازوں تک تعلقات ہیں تو پھر آپ جیسے بھی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتنے بڑے آپ کرمنل ہوں گے اتنا بڑا عہدہ حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مرشد زیدی ناظرین جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کامران ٹیسوری کو سندھ کا گورنر لگانے والے کس منہ سے کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہیں اور سیاست میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ رضا ہارون جو کہ ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کی اس خبر پر فلمی تبصرہ، اصل معاملہ تو بات طے کروانے والے کا ہوتا ہے، نوٹ کسی بھی قسم کی موازنت جو ہے وہ محض اتفاق بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اپنے اوپر نہ لے۔ ناظرین یہ بھارت کی مشہور فلم شعلے کا سین ہے جہاں پر ایک دوست رشتہ لینے جا رہا ہے اور اپنے دوست کا اور لڑکی کی موسی کو کہتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا لڑکا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ شرابی ہے، وہ جواری ہے، نشے میں ہو تو بیچارہ کیا کرے، جوا کھیلتا اور یہ ہو جاتا ہے، عورتوں کے چکر میں بھی ہے، ساری برائیاں گنوا بھی دیتا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ کامران ٹیسوری کی مثال بھی اسی دوست جیسی ہے ناظرین، جس کے اوپر پولیس مقابلے کا مقدمہ ہے، ناجائز زمینوں پر مقدمے ہیں، لیکن ان کو اتنا اچھا سمجھا جا رہا ہے کہ ان کو سندھ کا گورنر ہی بنا دیا گیا ہے۔ اور ناظرین دوسری جانب عالم اسلام میں عرب ممالک میں بالخصوص پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے، پاکستان کی افواج کی بھی ایک تاریخ رہی ہے۔ یو اے ای کو ہی دیکھ لیں، ان کی فضائیہ تک کو ہم نے سٹارٹ کروایا ہے، ہر چیز ٹریننگ سے لے کر سعودی عرب میں آج بھی یہ ہوتا ہے۔ بھارت ایک حریف کے طور پر پاکستان کو عرب ممالک سے دور کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا ہے، لیکن بھارت ناکام ہوا ہے۔ اور ناظرین فیفا ورلڈ کپ جو ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی آرمی کا دستہ روانہ ہو چکا ہے، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان آرمی کا دستہ فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی سنبھالنے کے لیے قطر روانہ ہو چکا ہے، اور یہ دستہ آرمی کے آفیسرز اور جونیئر کمیشن آفیسرز اور جوانوں پر مشتمل ہے، اور ورلڈ کپ کے دوران پاکستان آرمی قطر کو سیکیورٹی میں معاونت فراہم کرے گی۔ پاکستان آرمی کے منتخب شدہ دستے کو فیفا سیکیورٹی سے متعلق تربیت فراہم کرے گی۔ ناظرین قطر نے پاکستان سے سیکیورٹی میں معاونت کے لیے درخواست کی تھی، اور قطری وزارت خارجہ نے 4 رکنی وفد کے ساتھ اگست میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ عالمی سطح پر پاکستان کی آرمی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔